الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین. قابل صد احترام لائق صد احترام معزز محترم محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نہایت شکر گزار ہوں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر شفقت و محبت حضرت صاحبزادہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہ العالیہ اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ہر دل عزیز شخصیت عزت مآب جناب محترم پیر سید پروفیسر محمود الحسن شاہ صاحب نوشاہی قادری زیدہ شرف ہو، جنہوں نے مجھ ناچیز کو حکم دیا سبق سنانے کا. میں اکثر سوچا کرتا ہوں اور جمعہ کے دن بھی سوچ رہا تھا کہ یہ سادات کرام بہت بڑی ہستیاں مجھ جیسے نکمے نکارہ کم علم جاہل اور گناہگار پر جو اتنی شفقتیں اور محبتیں فرماتے ہیں، کوئی بظاہر وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی منفعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کان نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں. تو پھر اتنی شفقتیں اور محبتیں کیوں؟ اچانک میرے کانوں میں نعت شریف پڑھی جا رہی تھی اور ایک مصرع آیا تو میں سمجھا کہ اللہ نے مجھے جواب دے دیا ہے. مصرع یہ تھا کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، بس نسل جو کریموں کی ہے. میں اسٹیج پر موجود نہایت معزز محترم محتشم علماء کرام، ان کی خدمت میں بھی دست بستہ سلام عرض کرتا ہوں. اور میں
تمہید کو ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ سب حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار ولایت حضرت پیر سائیں الہی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کے مبارک موقع پر حاضر ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، دیکھیے کتنے بادشاہ دنیا میں آئے، کتنے زمیندار دنیا میں آئے، کتنے جاگیردار دنیا میں آئے، چلے گئے، کئی ہزاروں لاکھوں جن کا ہمیں نام تک معلوم نہیں، ہمیں نام تک معلوم نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، گج کلا آئے، شاہان سلطنت آئے، امراء آئے، حکمران آئے، سلطان آئے، چلے گئے، ہم ناموں سے بھی واقف نہیں۔ پر کیا وجہ ہے کہ بچے بچے کی زبان پر داتا داتا موجود ہے، بچے بچے کی زبان پر فرید فرید موجود ہے، بچے بچے کی زبان پر خواجہ معین الدین کا نام موجود ہے، بچہ بچہ بابا فرید کو جانتا ہے، بچہ بچہ داتا گنج بخش کو جانتا ہے، بچہ بچہ خواجہ غریب نواز کو جانتا ہے، بچہ بچہ حضرت غوث الاعظم سرکار کو جانتا ہے، بچہ بچہ پیر سائیں الہی بخش کو جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اپنے لیے جیتا ہے وہ مرتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ مرنے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ موضوع ویسے نہیں ہے، مجھ سے پہلے بڑا ہی علمی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، وہ عظمت اولیاء پر تھا، اور پچھلی حاضری جو میری تھی وہ بھی عظمت اولیاء کے موضوع پر تھی۔ آج قبلہ میرے برادر بہت ہی پیارے خطیب، بہت ہی پیارے عالم علامہ مفتی اویس طاہر صاحب نعت پڑھ رہے تھے کہ تجھ سا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس مبارک موقع پر ساز محبت کی کوئی تار چھیڑی جائے، اور جو موضوع میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ جدے دل چ ٹھڈ پئی نہ وہ آکھے سبحان اللہ۔ باقیاں کو میرا مطالبہ ہی کو نہیں، انہاں سونا ہے سو جاؤ، جانے چلے جاؤ، تے جنہاں نو مصطفیٰ دا ذکر سن کے جنہاں دے سینے ٹھر جاندے نے وہ بلند آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایسا حسن کہ آنکھ نے دیکھا ہزار بار، ایسا حسن کہ آنکھ نے دیکھا ہزار بار، نظر کو پھر بھی حسرت دیدار رہے۔ ایسا حسن کہ آنکھ نے دیکھا ہزار بار۔ صحابہ کرام سے تابعین پوچھا کرتے تھے، صحابہ تم نے تو وہ جلوہ ریزیاں دیکھی ہیں، تم نے تو وہ دہا والا چہرہ دیکھا ہے، تم نے تو وہ لیل والی زلف عنبری کا نظارہ کیا ہے، تم نے تو یاسین والا جو سیرے والا ہے، یاسین کے سیرے والا اس کا نظارہ کیا ہے، تم نے تو ید اللہ والے گورے ہاتھوں کو دیکھا ہے، تم نے تو وما ینطق عن الہوا والی زبان سے گفتگو کو سنا ہے، اے صحابہ تم نے تو وہ حسین چہرہ دیکھا ہے جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ محبوب کیسا تھا؟ تو صحابہ پتہ ہے کیا جواب دیتے؟ یہی جواب دیتے، ایسا حسن کہ دیکھا آنکھ نے دیکھا ہزار بار، نظر کو پھر بھی حسرت دیدار۔ علماء موجود ہیں، روایات میں دہرانا نہیں چاہتا، مفہوم یہی ہے، ایسا حسن کہ آنکھ نے دیکھا ہزار بار،
بار نظر کو پھر بھی حسرت دیدار رہ گئی۔ عالم تصور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کی، مولا تو نے تو بڑے بڑے حسین بنائے، اچھا میرا کوئی مطالبہ نہیں، ہاتھ چکو تے پاویں تھلے رکھو تے پاویں جویں مرضی بوو، بس توجہ میرے وال رکھنی ہے تے پھر جے دل کرے تو سبحان اللہ آکھنی ہے، نہ کرے تے چپ کر کے بیٹھے۔ توجہ، عالم تصور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دیگر حسینوں کو بھی تو پیدا تو نے کیا، دیگر حسینوں کو بھی پیدا تو نے کیا ہے، ستاروں کو پیدا، چاند کو پیدا، بولو چاند کو پیدا، سورج کو پیدا، گلاب کو پیدا، انسانوں کو پیدا، یوسف علیہ السلام کو پیدا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا تو نے کیا ہے، سارے حسین تو نے بنائے ہیں، پر مولا کیا وجہ ہے؟ جیسی تعریفیں تو حسن مصطفیٰ کی کرتا ہے ویسی تعریفیں کسی اور حسین کی نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے نادان تو سمجھا نہیں، تو سمجھا نہیں، میرے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں جس کو کوئی بدبخت بدصورت کہہ سکے، میرا ہر پیغمبر حسین ہے، اور جو پیغمبروں کو حسین نہیں مانتا وہ لعین ہے۔ فرمایا ہر حسین کو پیدا میں نے کیا ہے، مگر ان کے حسن میں اور حسن مصطفیٰ میں فرق ہے، ان کے حسن میں حسن مصطفیٰ میں پہلا جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا سمجھ آ جائے، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دے، نہیں تو اٹھ کے چلے جائے، دکھ نہیں ہوگا، توجہ سے سنیے گا، فرمایا ان کے حسن میں حسن مصطفیٰ میں فرق ہے۔ مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا چاند حسین ہے، فرق یہ ہے چاند کو دیکھو چاند نظر آتا ہے، سورج حسین ہے، فرق یہ ہے سورج کو دیکھو سورج نظر آتا ہے، ستارے حسین ہے، ستاروں کو دیکھو ستارے نظر آتے ہیں، پھول حسین ہے، پھول کو دیکھو پھول نظر آتا ہے، یوسف حسین ہے، یوسف کو دیکھو یوسف نظر آتے ہیں، موسیٰ حسین ہے، موسیٰ کو دیکھو موسیٰ نظر آتے ہیں، مگر میرا محبوب مدینے کا تاجدار ایسا حسین ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھو تو خدا نظر سبحان اللہ، من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا وہ حسین اور ہیں، یہ حسین اور ہیں، وہ جمیل اور ہیں، یہ جمیل اور ہے۔ معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے، آمنہ کے لال سفر کی تیاری فرما رہے ہیں، جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو وضو کرواؤ، میرے محبوب کو وضو کرواؤ، جبریل امین وضو کروانے آتے ہیں، حکم آتا ہے جبریل خبردار دھیان سے احتیاط کرنا، مولا حکم فرمایا جبریل میرا محبوب جب وضو کرے نا تو اس کے ہاتھوں سے اس کے چہرہ والضحیٰ سے اور اس کی تلووں سے لگنے والا جو پانی ہے نا وہ زمین پہ نہ گرنے پائے۔ یاد دل نہ لاکھو سبحان اللہ، مجبوری علی سبحان اللہ میں کدھر لئی بلند آواز نہ، پیچھے کرونا دا خطرہ ہے، اچھی آنکھو سبحان اللہ، کرونا ٹل گیا تے نمی وائرس گاواں بچیاں نو ہو رہی ہے، بندر نہیں ہو رہی، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب کو وضو کرواؤ، جبریل دھیان رکھنا میرے محبوب کے جسم سے لگنے والا پانی، تلووں سے لگنے والا پانی زمین پہ نہ گرنے پائے۔ جبریل امین وضو کروا رہے ہیں، نیچے ہاتھ کیا ہوا ہے اور ہاتھوں پہ پانی لے رہے ہیں، میرا محبوب ہاتھ دھو رہا ہے اور پانی جبریل کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، میرا محبوب والضحیٰ کا چہرہ دھو رہا ہے اور پانی جبریل کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، میرا محبوب مسح فرما رہا ہے، گرتے ہوئے قطرات جبریل کے ہاتھوں پہ آ رہے ہیں، میرا محبوب پاؤں دھو رہا
ہاتھوں پہ آتا ہے، جب وضو مکمل ہو جاتا ہے جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا اب حکم دے یہ پانی کہاں لے کے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے جبریل یہ پانی میکائیل کو دے دے۔ پانی میکائیل کے پاس پہنچتا ہے، میکائیل ہاتھوں میں لے کے عرض کرتے ہیں مولا یہ پانی کہاں لے کے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میکائیل کے پانی اسرائیل کو دے دے۔ پانی اسرائیل کے پاس پہنچتا ہے، اسرائیل عرض کرتے ہیں مولا یہ پانی کہاں لے کے جاؤ؟ حکم ہوتا ہے اسرائیل یہ پانی اسرافیل کو دے دے۔ پانی اسرافیل کے پاس پہنچتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا کہاں لے کے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میکائیل یہ پانی جنت میں لے کے چلا جا، جنت میں لے کے چلا جا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْحُورَ الْعِينَ أَن يَمْسَحْنَ بِهِ وُجُوهَهُنَّ فَفَعَلْنَ فَازْدَدْنَ نُورًا وَحُسْنًا۔ فرمایا جا جنت میں رہنے والی سب سے خوبصورت حور کو میرا حکم سنا دے، اے حور میرے محبوب کے تلووں سے لگنے والا یہ پانی اپنے چہرے پہ لگانا تیرا کام ہے، تیرا حسن بڑھا دینا۔ خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ جس نبی کے جملہ سنو تھوڑا سواد اور لو، جس نبی کے تلووں سے لگنے والا پانی جنتی حوروں کی سردار کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے، اس نبی کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے اپنے حسن۔ دنیا میں جتنے بھی حسین آتے ہیں، اگلا جملہ سنیے، جتنے بھی حسین ہیں ہر حسین کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے نا، میں تکبر کی بات نہیں کر رہا، ناز ہوتا ہے ہر حسین کو اپنے حسن پہ، بولیے ہر حسین کو اپنے حسن پہ ناز ہے۔ چاند حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، سورج حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے، ستارے حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، گلاب کا پھول حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، اور یہ سرسبز پودے حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، اور پرندے حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، انسان حسین ہے اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی حسین ہیں وہ اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، مگر آمنہ کلام ایسا حسین ہے جن پہ خود حسن ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک نعت لکھی ہے، اس کا مطلب صرف عرض کر دیتا ہوں، حسن ہے خود جن پہ ناز کرتا، حسن ہے خود جن پہ ناز کرتا، حسین ایسے جمیل ایسے، حسن ہے خود جن پہ ناز کرتا، حسین ایسے جمیل ایسے، حسن سے ہے جن کے چاند روشن، حبیب رب خلیل ایسے۔ اب آپ زی بصرہ شہر ہے، موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آنکھوں تے بند کر دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ الوداعی تو نہیں، نہیں، ہاتھ چوک کے آنکھوں پھر سبحان اللہ۔ بصرہ شہر ہے، بصرے کا بازار ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار سے گزر رہے ہیں، شاگرد ساتھ ہیں، مریدین ساتھ ہیں، متوسلین ساتھ ہیں، معتقدین ساتھ ہیں، اور پورا ایک جلوس جا رہا ہے، کتابیں بھی ساتھ ہیں۔ حضرت امام محمد بصرے کے بازار سے گزر رہے ہیں، حسن کا پیکر جا رہا ہے، جمال کا پیکر جا رہا ہے، رب نے بڑا حسن عطا کیا، بڑا جمال عطا کیا۔ حضرت امام محمد جا رہے ہیں، آپ اس بازار میں جتنے بھی لوگ تھے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، پتہ چل گیا امام محمد آ رہے ہیں، حسن کا پیکر آ رہا ہے۔ ایک طرف دائیں طرف ایک کتار بن گئی، ایک کتار بائیں طرف بن گئی، اور استقبال میں لوگ کھڑے ہو گئے،
جہاں سے بھی حضرت امام محمد گزرتے بلند آواز سے لوگ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جہاں سے بھی گزرتے کلمے کی صدائیں بلند. انہی کی تاروں میں کچھ یہودی بھی تھے کچھ عیسائی بھی تھے. جب ان کے قریب سے حضرت امام محمد گزرتے ہیں نا تو انہوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. بعد میں مسلمانوں نے پوچھا یہودیوں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھنا ہی تھا تم تو یہودی تھے تم تو عیسائی تھے تمہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی تمہیں کسی نے ترغیب نہیں دی تمہیں کسی نے تلقین نہیں کی تمہیں کسی نے نصیحت نہیں کی تمہیں کسی نے حکم نہیں دیا تم نے خود بخود کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ یہودی کہنے لگے عیسائی کہنے لگے غیر مسلم کہنے لگے مسلمانوں ہم کلمہ نہ پڑھتے تو اور کیا کرتے. ہم نے سوچا مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے حسن نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. حق ناشو سچ ناشو ایک نظر کرب دی تک ناشو. تاجدار گولڑا فرماتے تیڈی آنکھ ویکھا کے زکن ماہی. زکن عربی میں کہتے ہیں تھوڑی کو تیڈی آنکھ ویکھا کے زکن ماہی. مل کے پڑھ لو تیڈی آنکھ ویکھا کے زکن دیکھا کہ زکن ماہی تو کے دا سوڑائے چل ماہی. ایک نظر کرے جے گوتائی دیوا گھور میں تن من دھن. اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دو. اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دو. لاکھوں حسین آپ کے قدموں میں ڈال دو. اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دو. لاکھوں حسین آپ کے قدموں میں ڈال دو. اور تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور مجھ سے کسی نے کہا حسن کی مثال دو. میں نے قلم اٹھا کر محمد لکھ دیا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. ایک طرف عبداللہ بن سلام کھڑا ہے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. یہودیوں کا پادری ہے یہودیوں کا عالم ہے تورات زبور انجیل کا حافظ ہے علم رکھنے والا ہے. پھوپھی نے کہا جا عبداللہ بن سلام معاذ اللہ مدینے میں جھوٹا نبی آ گیا ہے تو یہودیوں کا پادری ہے عالم ہے جا اس سے مناظرہ کر مباحثہ کر دلیل طلب کر بات کر ہرا دے شکست دے دے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں جب آیا دور سے آمنہ کے لال کو دیکھا والضحیٰ کا چہرہ دیکھا واللیل کی زلفوں کو دیکھا میں نے دیکھتا ہی گیا. پھوپھی نے میرا کاندھا پکڑ کے ہلایا جھنجھوڑا کہا عبداللہ بن سلام ہوش کر تو کس کے حسن میں کھو گیا ہے. مناظرہ کر مکالمہ کر
مباحثہ کر، دلیل طلب کر اور اس معاذ اللہ جھوٹے نبی کو ہرا دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں چپ ہو جا، خاموش ہو جا، نہ مناظرے کی ضرورت ہے، نہ مکالمے کی ضرورت ہے، نہ مباحثے کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ علم جاننے کی ضرورت ہے، بس دیکھ، چہرہ دیکھ، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ، غور سے دیکھ۔ ایسا حسین چہرہ جھوٹے نبی کا نہیں ہوتا، رب کے سچے رسول کا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری ایک دو باتیں، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں مجھ سے سینئر میرے قائد، میرے بڑے بھائی، خطیب اہل سنت، خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ فریدی صاحب، صدر تحریک تبلیغ قرآن و سنت پاکستان، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا، اور انہوں نے اگر مجھے سبق سنانے کا پہلے موقع دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھنٹہ لگا کے میں ان کے احسان کا بدلہ، جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم میں۔ بس آخری بات، مرزا غالب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ مرزا غالب کا نام شرما کیوں رہے ہو؟ جی سارے ہی میٹرک پڑھے مرزا غالب، میں بھی پڑھے، بدقسمت بالا واقعہ پھر ساڑھے دل دی آواز ہے نا، میٹھے ہوں اور بہت پھر ساڑھے دل دی آواز۔ مرزا غالب کو جانتے ہیں نا آپ؟ مرزا غالب نے بہت ساری غزلیں لکھی۔ کسی نے کہا مرزا جی بڑے بڑے حسینوں کا ذکر کر لیا، بڑے بڑے محجبینوں کا ذکر کر لیا، اور دنیا کے حسن و جمال کے تذکرے آپ نے اپنی غزلوں میں کر دیے، کبھی کبھی والضحیٰ کے چہرے والا ذکر بھی کر لیا، سبحان اللہ۔ کبھی واللیل والی زلفوں والے کا ذکر بھی کر لیا کرو۔ غزلیں تو بہت لکھی ہیں، نعت بھی لکھ لیا کرو، نعت بھی لکھ لیا کرو، توجہ، نعت بھی لکھ لیا کرو۔ مرزا غالب نے فی البدیع شعر کہا اور کمال کر دیا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مرزا غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، کہا لوگوں میں دنیا داروں کی تعریف اس لیے کرتا ہوں، غزلیں اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے ان کے حسن اور جمال کے ابتدا کا بھی پتا ہے، انتہا کا بھی پتا ہے۔ میں نعت اس لیے نہیں لکھتا، نعت کہنا میں نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے حسن اور جمال کی ابتدا کو اور انتہا کو یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالب ثنائے بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں، لاکھوں حسین آپ کے قدموں میں ڈال دے، دیکھے جو کوئی بدبخت بد نگاہ، دیکھے جو کوئی بد نگاہ سے اس بدبخت بد نگاہ کی آنکھیں نکال دے۔ اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں، لاکھوں حسین آپ کے، ایسا حسن روایت بڑی معروف ہے، ایسا حسن کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حاضر خدمت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اے صحابی تیرا محبوب عمل کیا ہے؟ دوسرے سے پوچھا تیرا محبوب عمل کیا ہے؟ تیسرے سے پوچھا تیرا محبوب عمل کیا ہے؟ چوتھے سے پوچھا تیرا محبوب عمل کیا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو اور میں نماز پڑھتا رہوں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں ہر دن روزہ رکھتا رہوں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
حیدری ماشاءاللہ جناب قبلہ پیر سید فلاد الحسن شاہ صاحب سٹیج کی زینت بنے، دل کی تاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے آنچل میں تشریف لائے جناب قبلہ قاری حسین رضا نوری صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا، دل کے تاگرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اونچی بولو سبحان اللہ، بے کے بولو سبحان اللہ، ذرا جاگ کے بولو سبحان اللہ، گلہ مکا کے بولو سبحان اللہ، نظرہ ادھر تکا کے بولو سبحان اللہ، ادھر ویک کے بولو سبحان اللہ، سیدان دا چہرہ ویک کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہن سبحان اللہ دا مزہ نہ آوے تو پھر تسی بے ذوق ہو۔ اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ محبوب عمل ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو کعبے کا طواف کرتا جاؤں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ خدا کا ذکر کرتا جاؤں۔ جب باری آئی رمض شناس نبوت کی، جب باری آئی یار غار کی، جب باری آئی یار مزار کی، جب باری آئی صدیق اکبر کی، پوچھا ابو بکر تیرا محبوب عمل کیا ہے، تجھے کیا پسند ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر یہ چاہتا ہے صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو آنکھ صدیق اکبر کی ہو، چہرہ مدوحہ والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مول شریف۔ آخری بات، آخری نقطہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ چیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، محبت جو ہے نا، محبت یہ حسن کی محتاج ہے، محبت حسن کی محتاج ہے۔ علماء کرام 2 منٹ ذرا، محبت حسن کی محتاج ہے، چاہے حسن ظاہری ہو چاہے حسن باطنی، محبت حسن کی محتاج ہے۔ یعنی محبت ہوتی ہی تب ہے جب حسن اپنے جلوے بکھیرتا ہے، جب حسن اپنے جلوے بکھیرتا ہے۔ حسن نہ ہو تو محبت ہوتی نہیں۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں حسن ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے، حسن کا ہونا ضروری ہے، بغیر حسن کے محبت ہوتی، بولو بغیر حسن کے محبت ہوتی۔ مولا تو کہتا ہے ایمان والے تجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، مولا ایمان والوں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، ایمان والوں نے تو تجھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جناب قبلہ پیر مشتاق احمد رشاہی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کے رنگیں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پھر سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹھ کے بولیں سبحان اللہ، سادات کی زیارت کر کے بولیں سبحان اللہ، توجہ میری طرف رکھیں اور بولیں سبحان اللہ، کان میری طرف رکھیں، نظریں سادات کے چہرے پہ رکھیں اور بولیں سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
نہایت عظیم روحانی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تشریف لا چکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور محبت حسن کے بغیر نہیں ہوتی۔ مولا تو کہہ رہا ہے ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان والوں نے تو تجھے دیکھا نہیں، اگر تجھ سے محبت کرتے ہوئے تجھے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو تو مولا پھر کیا کریں؟ رب کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، محبت مجھ سے کرتے جاؤ، زیارت کے رہے وہ دعا کی کرتے محبت کرتے ہوئے میرے جلوے دیکھنے کی ضرورت ہو، مجھے دیکھنے کی تڑپ ہو، میرے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کی ضرورت ہو تو فرمایا جاؤ نا، وہ مدینے میں اعلان کر رہا ہے من رآنی فقد رأى الحق، محبت مجھ سے کرو، صبح شام کرو، دن رات کرو، جی بھر کے کرو، جی بھر کے کرو، تڑپ تڑپ کے کرو، مر مر کے کرو، جی جی کے کرو، محبت مجھ سے کرو، مجھے دیکھنے کی تمنا پیدا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، جو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،